السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی مال و متاع میں، دنیاوی مال و اسباب اور چیزوں میں ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو دنیاوی مال و اسباب، مال دولت میں تم سے اوپر. اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی تمہارے دلوں میں بیٹھے گی. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت عظیم الشان نصیحت فرمائی ہے. آج اکثر لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آج اکثر لوگ کیوں سکون کی تلاش میں ہیں؟ کیونکہ آج کل ہر کوئی دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے اور دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہا ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، اور دینداری میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. یعنی اگر تم نیچے والوں کو دیکھو گے دنیا داری میں تو تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر تم دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے کہ فلاں دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے، فلاں اللہ کی عبادت میں مجھ سے زیادہ لگا ہوا ہے، فلاں مجھ سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا تنافس ہوتا تھا، تو اس میں آخرت کے اعمال میں رغبت بڑھے گی. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے بندے کو دیکھے جو مال و دولت میں اور حسن و جمال میں اس سے زیادہ ہو، تو وہ فوراً اس بندے کا خیال دل کے اندر لائے، فوراً اس بندے کے بارے میں سوچے جو مال و دولت میں اور حسن و جمال میں اس سے کم درجہ رکھتا ہے. یہ ساری حدیثیں ہمیں حقیقی راحت کیسے نصیب ہو، یہ ساری حدیثیں ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. حقیقی راحت کیسے نصیب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح آمنا فی سربہ. جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں امن امان ہو، اس کو کوئی دشمن کا خوف نہ ہو، اس کو باہر سے کسی بیرونی طاقت کا گھر میں دخل اندازی کا خوف نہ ہو، اپنے گھر میں آرام سے صبح کرے، امن و امان کے ساتھ صبح کرے. وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور اس کو کوئی ایسی بیماری بھی نہ لگی ہوئی ہو، اللہ نے اس کو جسمانی اعتبار سے عافیت عطا فرمائی ہو. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو. کتنا؟
ایک دن کا صبح اس حال میں کی ہے، شام تک کا کھانا پینا موجود ہے، کل کا تو تصور ہی نہیں ہے، شام تک کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے گویا دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں اور اس کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج اکثر لوگ پریشان ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی، کاروباری حالات نہیں ہیں، گھروں میں لڑائیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، خاوند گھر میں آتا ہے، دکان پہ مطلوبہ سیل ہوئی نہیں ہوتی، موڈ خراب ہوا ہوتا ہے، گھر میں بھی موڈ خراب، بیوی بچوں کے ساتھ موڈ خراب، دوست احباب کے ساتھ وہ پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے پریشانی چھائی ہوئی ہے کہ ہم سب نے دنیا کا ایک ہدف مقرر کیا ہوا ہے، ہم سب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کا گھر بنانا ہے، ہم نے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، ہم نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے کہ مہنگائی کا ہم پر اثر نہ ہو، مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہ ہو، اور یہ حالات، یہ مہنگائی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، ہم نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے۔ تو جب ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم سارے کے سارے پریشان ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے، قوت یومہ، پرتکلف کھانا نہیں، گزارے لائق، قوت کہتے ہیں گزارے لائق، یعنی کہ تمہارے پاس ایک دن 3 قسم کے سالن موجود ہیں، تمہارا دسترخوان بھرا پڑا ہے، پیٹ بھرنے لائق کھانا اگر تمہارے پاس ایک دن کا موجود ہے، اور اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اللہ نے تمہیں گھر عطا فرمایا ہوا ہے جس میں تمہیں کسی قسم کی گھر میں پریشانی نہیں ہے، تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو سمیٹ کر گویا ساری دنیا تمہاری جھولی کے اندر ڈال دی ہے۔ ہمیں قناعت کا سبق سکھایا ہے۔ بھائیو، جب تک قناعت نہیں ہوگی تب تک سکون نہیں ملے گا۔ قناعت کیسے نصیب ہوگی؟ جب ہم دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو قناعت نصیب فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو، بھری ہوئی وادی کتنی بڑی ہوتی ہے، سونے کی بھری ہوئی وادی ہو، اس کی تمنا ہوگی کہ اس کے پاس ایک اور سونے کی بھری ہوئی وادی ہو، اور اگر اس کے پاس 2 سونے کی بھری ہوئی وادیاں آئیں گی، اس کی تمنا ہوگی کہ میرے پاس تیسری وادی بھی سونے کی بھری ہوئی ہو۔ پھر اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، اس کی آنکھوں کی طمع کسی اور چیز سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک چیز ہے جس سے اس کے پیٹ کی بھوک دور ہو سکتی ہے، اس کی طمع دور ہو سکتی ہے، وہ ہے قناعت۔ قناعت اختیار کرنا۔ قناعت اختیار کرنے میں یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے اس پہ راضی ہو کر ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کے شکر کی کیفیت میں رہنا کہ یا اللہ جو تو نے عطا فرمایا میں اس قابل نہیں تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے، لیکن ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو نعمتیں تو نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ رب العزت دل کو قانع بنا دے گا، اللہ قناعت عطا فرما دے گا، پھر اس کو سکون ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، فرماتے ہیں اذا کنت ذا قلب قنوع فانت ومالک الدنیا سواؤ، اگر تمہیں قناعت والا دل نصیب ہو گیا، تمہارے دل میں قناعت پیدا ہو گئی، تم اللہ کے دیے پر راضی ہو کر اس کے شکر میں مشغول ہو گئے، پھر تم اور پوری دنیا کا بادشاہ دونوں برابر ہیں،
کیونکہ تمہارے اندر قناعت ہے، مزید حرص نہیں ہے، اور اس کو سب کچھ مل چکا ہے، اب اس کے پاس کچھ اور ملنے کو بچا ہی نہیں ہے، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن قناعت والا دل اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ ایک طرف اور ایک قانع آدمی ایک طرف، دونوں برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الغنا غنى النفس، سب سے بہترین مالداری، سب سے اچھا غنا دل کا غنا ہے۔ دل اللہ کے دیے پر خوش ہو، دل اللہ کے دیے پر راضی ہو، زبان پہ الحمدللہ کے ترانے ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ انسان ہر آن ہر گھڑی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، فلاں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اللہ نے مجھے اپنا گھر عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے سواری عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوگی پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر مزید نعمتوں کا اضافہ ہوگا، کیوں اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ شکر کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے وعدہ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، نہ شکری کی جو لت لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو، ہر وقت میرا شکر ادا کیا کرو۔ تمہیں میں نے ایمان عطا فرمایا، تمہیں میں نے کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، تمہیں صحت مندی، تندرستی سب کچھ عطا فرما دیا، مال دولت، بیوی بچے، گھر بار سب کچھ عطا فرمایا، لہذا شکر کرتے رہا کرو۔ اور اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا تم سے وعدہ ہے، اور یہ قسم جتنی جان ہے اس جملے میں، گویا قسم اٹھا کے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے دیے اوپر راضی ہونا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے بڑی راحت کا سامان ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فلاں نے یہ بھی لے لیا، فلاں کے 2 پلاٹ ہو گئے، فلاں کے کاروبار میں اتنا اضافہ ہو گیا، پھر کسی بھی گھڑی دل کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اسی وقت ملے گا جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کر کے راضی رہیں گے اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے کہ میں تو اس کے قابل ہی نہیں تھا، میں تو اس کے لائق ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے اپنی کرم نوازی فرما دی۔ اگر میرے اعمال کے مطابق میرے ساتھ سلوک ہوتا تو میرے پاس جو کچھ پہلے تھا وہ بھی چھن جانا تھا۔ وہ تو اللہ اپنی رحمت فرما رہے ہیں کہ میرے گناہوں کے باوجود بھی نوازتے چلے جا رہے ہیں، میری نافرمانیوں کے باوجود بھی اپنی عطایا میں کمی نہیں کر رہے، یہ محض اس کی کرم نوازی ہے۔ اگر میرے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوتا پھر تو بربادیوں کے سوا میرے مقدر میں ہونا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ اگر ان کی پہلی زندگی کو آپ دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہے یہ بڑے ہی مالدار تھے، بہت بڑے ان کے باغات تھے، سیب کے باغات تھے، اور ہر وقت یہ دنیاوی نشے میں اور دنیاوی مال و متاع سے لطف اندوز ہونے میں لگے رہتے تھے۔ شراب و کباب چل رہے ہیں اور شباب سے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس طرح رقص و سرود کی محفلیں سجا رہے ہیں، ان کا یہ حال تھا۔ اور ان کے باغات تھے سیب کے۔ ایک دفعہ ان کے سیب پکنے والے تھے، انہوں نے اس موسم کے اندر اپنے دوستوں کو ایک اپنے باغ کے اندر جمع کیا۔ اس باغ کے اندر کھانے پکانے ہو رہے ہیں، اس باغ کے اندر جو ہے وہ موسیقی بھی اور گانے بجانے کا سارا، یعنی کہ عیش و عشرت اور جو ہے دنیاوی ہلا گلا، اس کا سارا سامان اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہے۔ وہ مگن ہے، لگے ہوئے ہیں، اور خود بھی بڑا بہترین گاتے تھے، خود بھی ان کی بڑی پیاری آواز تھی، اور خود بھی بہت اچھا بجاتے بھی تھے، گاتے بھی تھے۔
تو ایک دن اس طرح اور کھانے بھی پک رہے ہیں، اور سیب جو ہیں پک رہے ہیں، وہ سیب کھا رہے ہیں، پھل بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، کھا پی رہے ہیں۔ تو ایک دن کھانے پینے کے بعد اپنے دوستوں میں موسیقی کی محفل جمائی، موسیقی کی محفل، ستار ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس ستار کو جب چلانا چاہا تو اللہ نے ان پہ نیند غالب کر دی، ان کو نیند آ گئی۔ جب اللہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو پھر اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کیسے چنتا ہے، وہی اپنی حکمت کے تحت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نیند آ گئی، جب نیند سے افاقہ ہوا تو انہوں نے پھر وہ ستار چلانا چاہا تو پھر اس میں سے آواز نہ نکلی، انہوں نے پھر ان پہ نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے اس کو چلانا چاہا تو اس میں سے بجائے موسیقی کے قرآن پاک کی ایک آیت کی آواز نکلی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور جو اللہ نے قرآن پاک حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اس کے مضامین سے ان کے دل ڈر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جیسے ہی ستار سے یہ آواز نکلتی سنی تو فوراً جو ہے تڑپ گئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ بلا قد آن، بلا قد آن، یا اللہ کیوں نہیں وہ وقت آ گیا، تجھ سے ڈرنے کا وقت آ گیا، تیرے پہ قربان ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی وقت سچی پکی توبہ کی، نوجوان تھے، اسی وقت توبہ کی، اور اس وقت سب سے بڑا مقام معاشرے میں محدثین کا تھا، فقہائے کرام کا تھا، تو فوراً دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلے، اور اتنی محنت کی کہ اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ بن گئے، بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ اتنے بڑے فقیہ، اللہ نے اتنی عزت دی کہ آپ کو ایک واقعہ سے اندازہ ہوگا، خلیفہ ہارون رشید بغداد میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اپنے گھر کے اندر ایک بہت زور سے آواز آئی کہ جس طرح ایک بہت بڑا مجمع اس نے کوئی زور سے آواز لگائی ہے۔ وہ ایک دم ڈر گئے کہ کہیں دشمن کا کوئی بہت بڑا لشکر وہ ہمارے شہر پر جو ہے وہ حملہ آور نہ ہونے کو آ رہا ہو۔ تو انہوں نے فوراً اپنے بندوں کو بھگایا کہ بھاؤ جا کے معلوم کرو یہ اتنی آواز، اتنے مجمع کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ وہ جب ان کا خادم گیا، جا کے معلوم کر کے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے سارا شہر بغداد شہر پناہ کے باہر جمع ہوا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک شہر کے قریب پہنچے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، سارے شہر نے یرحمک اللہ کہا۔ یہ یرحمک اللہ کی آواز تھی، یہ یرحمک اللہ کی آواز تھی۔ تو فوراً ہارون رشید کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ 3 بر اعظم کے خلیفہ، 3 بر اعظم کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، اصل بادشاہت تو ان کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بادشاہت، کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم محدث، عظیم فقیہ تشریف لا رہے ہیں، سارا بغداد ان کے استقبال کے لیے نکلا ہوا ہے، اور اس ایک بندے کی چھینک پر اتنا شور ہوا دعا کا، یرحمک اللہ کا، اتنا شور ہوا، اتنی آواز آئی کہ آپ ڈر گئے یہاں بیٹھے ہوئے۔ اصل بادشاہت تو ان اللہ والوں کی ہوتی ہے جو دلوں پہ بادشاہت کیا کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے امیر لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جن کی سواریاں بڑی اچھی، جن کا کھانا پینا، جن کی رہائشیں، جن کا رہن سہن اور پہننا بہت اچھا، میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میرے دل کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ میں اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا اور جا کے کسی امیر بندے کے پاس بیٹھتا تو میں دیکھتا اس کے کپڑے تو میرے سے بھی اچھے ہیں، میں اچھی سے اچھی سواری لیتا اور کسی کے پاس اپنے دوست کے پاس جاتا، میں دیکھتا اس کے پاس ویسی 2 سواریاں ہیں، اس کے پاس اس سے بھی اچھی سواری کھڑی ہوئی ہے، اس کے پاس اس سے بھی اچھا گھوڑا، اس سے بھی خوبصورت اونٹ۔ اور تو میں اپنی چیزوں کو جب دوسرے مالداروں کے ساتھ موازنہ کرتا رہتا تھا، اور اس دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ میرے پاس بھی اتنا
مال ہو، میرے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوں، بلکہ ان سے اچھی سواریاں ہوں، ان سے اچھے کپڑے ہوں، ان سے اچھا کھانا پینا، ان سے اچھا مکان۔ میں اس جب محنت لگا ہوا تھا، میرے دل کو سکون نہیں تھا، ہر وقت میرے دل کے نیچے گویا پریشانی کی ایک بتی جلی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، پھر میں نے عام مجمع میں بیٹھنا شروع کر دیا، عام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیا، عام بندے دوست بنائے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شروع کیا۔ پھر جو میرے دل کو سکون ملا، وہ سکون تو پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سکون ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا، کیونکہ اب میرے اندر یہ جستجو نہیں تھی کہ اس کا کھانا مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اس کا پہننا مجھ سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں سے زیادہ اللہ نے میرے اوپر نعمتیں کی ہوئی تھی۔ تو اس واقعہ سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور دین کے معاملات میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو راحت، جو سکون، وہ ایک دل کی کیفیت کا نام بنایا ہے، اس کا تعلق ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جن کے لاکھوں روپے کے بیڈ ہیں اور دنیا کی بہترین بیڈ شیٹس ان کے اوپر بچھی ہوئی ہیں اور دنیا کے اعلیٰ اچھے اے سی ان کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن راتیں کروٹیں بدلتے بدلتے گزرتی ہیں، ان کو سکون نہیں، ان کو سکون نہیں۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، سکون تو قناعت میں ہے، سکون تو اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے پر خوش ہو جانے میں ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی کا رونا نہ روئیں بھائیو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے پریشانی بڑھے گی، مایوسی بڑھے گی۔ اللہ کے خزانوں پر میری بھی نظر ہو، اللہ کے خزانوں پر آپ کی بھی نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں لکھا کہ اگر چکن 600 روپے کلو ہوگا تو پھر اس کا رزق کم ہوگا، اگر 400 یا 300 روپے کلو ہوگا پھر اس کا رزق زیادہ ہوگا، اگر جو ہے گندم 3000 4000 روپے کلو ہوگی پھر اس کا رزق کم ہوگا، اگر 2000 روپے ہوگی من تو پھر اس کا رزق نہیں۔ ایسا اللہ نے کچھ نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً ہمارا جو رزق لکھ دیا وہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، وہ ہم نے پینا ہی پینا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی اپنے 10-15 سال پیچھے جا کے دیکھ لے، اور 10-15 سال سے بلکہ بچپن سے ہی ہم مہنگائی سنتے آ رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا۔ ہم میں سے ہر کوئی 15 سال 20 سال 10 سال پیچھے دیکھ لے، اس وقت آمدن بھی کم تھی، مہنگائی کم تھی، آمدن کم تھی، لیکن مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی، اللہ رب العزت نے آسانیاں فرمائیں، اور آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہم وہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ آج جتنا اچھا ہم کھا پی رہے ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے ہم اتنا اچھا نہیں کھا پی رہے تھے۔ عموماً ایسا ہے، ہر کوئی اپنے ساتھ دیکھے۔ میں نے تو کئی دوستوں کو ایسے دیکھا، میں نے تو اپنے اکثر رشتہ داروں کو ایسے ہی دیکھا کہ پہلے ان کی آمدن کم تھی، مہنگائی اتنی بڑی، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی نعمتیں بھی وافر فرما دیں۔ ہم سب پر اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر آسانیاں عطا فرمائی، تو لہٰذا مہنگائی سے پریشان ہو کر جو ہے مایوس ہو جانا، یہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اس کی امیدوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے چرچے ختم کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور اپنے سے کم والوں کو دیکھیں، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک چبوترا تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب صفہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی مشاغل ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا ہوا تھا، اور ان کو دنیا کی کوئی تما نہیں تھی، دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کو یہ تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہیں، آپ کے پاس جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملتے ہیں، کیسے کسی کو ودا کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر جمائے رکھنا، آپ کے اقوال و افعال کو محفوظ کر کے امت تک
پہنچانا یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا، یہ ان لوگوں کا تمغہ امتیاز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ یہ اصحاب صفہ ہی بنایا تھا۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور اس یونیورسٹی کا، اس مدرسے کا کوئی نصاب نہیں تھا، اس مدرسے کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی۔ اس مدرسے کی خاصیت یہ تھی کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے ان کے تعلیم کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے آپ کیسے ملے ہیں، کسی نے آپ کے سوال کیا ہے آپ نے کیا جواب دیا ہے، بس ان کی نظریں، ان کے کان، ان کی توجہات کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ انہی کو دیکھ، بس ان کی تعلیم کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ کے اقوال و افعال کو محفوظ کرنا تھا۔ یہ اصحاب صفہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو ایسی حالت میں دیکھا، 70 اصحاب صفہ کو، کہ ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں نہیں تھیں۔ 70 اصحاب صفہ، ایک چادر تھی۔ کسی کے پاس وہ چادر چھوٹی تھی، کسی کے پاس بڑی تھی۔ جس کے پاس چادر بڑی تھی انہوں نے بھی کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے اس چادر کو اپنی گردن میں ڈال کر جو ہے اس سے اپنے گھٹنوں تک جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ گھٹنے چھپے ہوئے تھے، گھٹنوں سے نیچے تک جسم نہیں چھپا ہوا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسے صحابہ جن کے پاس اتنی چادر تھی کہ انہوں نے اس کو اپنی گردن میں ڈال کر، کندھوں پہ ڈال کر اپنے گھٹنوں تک چھپایا ہوا تھا، وہ بھی اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے تھام کے رکھتے تھے کہ ہمارا سطر نہ کھل جائے، اور چلتے پھرتے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے۔ اور بعض تو ایسے تھے کہ ان کے پاس اتنی اس سے بھی چھوٹی چادر تھی، انہوں نے صرف اور صرف اس کی چھوٹی سی تہبند باندھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس قمیض کا کپڑا بھی نہیں تھا، اوپر لینے کی کوئی چادر نہیں تھی۔ میں نے 70 ایسے اصحاب صفہ دیکھے ہیں۔ اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں کہ اتنی شدت کی بھوک ہمیں لگتی تھی، فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے دروازے پر غشی کی حالت میں پڑا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس زمانے میں ان کا خیال یہ تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہو اپنے پاؤں کے ساتھ اس کی گردن کو دبایا جائے گا تو اس کے دورے کی کیفیت دور ہوگی اور اس کا دورہ کھل جائے گا۔ تو لوگ نکلتے ہوئے مسجد سے نکلتے آتے جاتے میری گردن پاؤں رکھ کے گزرا کرتے تھے، میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ اس کے دورے کی کیفیت دور ہو، اس کا مرگی کا دورہ ختم ہو۔ تو پھر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی دورہ نہیں تھا، کوئی غشی نہیں تھی، وہ تو بھوک تھی جو نڈھال کر رکھ دیتی تھی، اور نڈھال ہونے کی کیفیت میں یوں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک 5364 حدیثیں نقل کی ہیں۔ 5364۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے نہ رہتے تو امت کو آج تک جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا وہ پہنچنا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک اور حدیث میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوپہر کا وقت ہے، سارے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں بزرگ یہاں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ میں دونوں کے قریب گیا، میں نے کہا آپ دونوں یہاں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بھائی بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، گھر کے اندر بیٹھا نہیں گیا، ہم نے کہا باہر چلتے ہیں، اگر کوئی مزدوری وغیرہ، کوئی محنت کر کے کچھ تھوڑا بہت ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے، کم از کم بھوک کی اس شدت کو مٹایا جا سکے، ہم اس لیے باہر نکلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبین سے پوچھا کہ بھائی آپ اس وقت کیوں نکلے ہیں؟
انہوں نے کہا جی ہمیں تو بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا قصد فرمایا کہ اس انصاری صحابی کے پاس ہم چلتے ہیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر جب یہ پہنچتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے، ان کی زوجہ محترمہ اپنے باغ کے اندر موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ کے اندر تشریف لائے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ آج کے دن مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ آج اللہ کا لاڈلا حبیب میرا مہمان بن کے آیا ہے۔ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میرے خاوند تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں ایک بکری کو ذبح کر کے آپ کے لیے میں تیار کر کے لاتی ہوں، آپ کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کی جی میں کوئی دوسری بکری ہی ذبح کروں گی۔ وہ اللہ کی بندی جاتی ہیں، بکری کو ذبح کرتی ہیں، اس کا سالن وغیرہ بناتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بکری کا گوشت اور اپنے باغ کی تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے ہیں، کھجوریں کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو پھر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہی تو ہیں۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بھائیو پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ ہے، کب سے کھانا کھایا ہوا ہے کہ بھوک نے بیٹھنے نہیں دیا، گھروں سے باہر نکل آئے، اور اتنے فاقے کے بعد، اتنی شدت کی بھوک کے بعد کھانا ملا ہے، تین چیزیں، گوشت ملا ہے، کھجوریں ملی ہیں، ٹھنڈا پانی ملا ہے، اور ان تین چیزوں کے کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں تو سوال ہوگا قیامت والے دن۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ شکر کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ پر نظر کہاں چلی گئی؟ سب کچھ اسباب پر ہی ہم نے بھروسہ کر لیا۔ اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں اور اپنے اندر ہم شکر کی کیفیت پیدا کریں۔ ہر حال جیسے بھی حالات ہیں شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، جیسے بھی حالات ہیں اللہ پاک سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا رازق حکومت پاکستان نہیں، ہمارا رازق اللہ ہے، ہماری دکان نہیں، ہمارے اسباب نہیں، اللہ پاک نے ہمیں پالنا ہے۔ بس ہم شکر کا دامن نہ چھوڑیں، شکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے گا اور اپنے وعدے کے مطابق ہمیں مزید برکتیں اور مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو شکر گزاری کی کیفیت نصیب فرمائے۔ تو شکر گزاری میں ہی راحت ہے، اللہ ہم کو حقیقی راحتیں، حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔